محمد وآل محمد بلند ترین سلوات.
حتیٰ پتھروں میں روح کے خالق ہم مولا خود ایسے واقعات مانتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اپنے معاملے کے اندر. مثال کے طور پر فتح طلب کو حضرت مصالح لے کر شام تشریف لے گئے. جب پہاڑ گزر رہے تھے تو درخت اور پتھر انہیں سجدہ کر رہے تھے. مشہور ہے سب نے سمجھا اچھا اگر پتھر کے اندر روح ہے ہی نہیں سجا کس سے کر رہا سجا کیسا درخت سجدہ کر رہا درخت کا سجدہ کیا ہوتا ہے. اور بغیر رہنے میں آیا پتھروں کو زمین کے لیٹتے دیکھا پتھر تو ایسے ہی لیٹے ہوتے پتھر تو ایسے ایسا نہیں. تو یہ کیسے ہوگا آپ نے کہا اور ہم نے سوچا کہ درختوں میں روح نہیں ہے. اور مسجد نبوی کے اندر کچھ جاتے ہیں ہم لوگ دیکھیں اس کو وہاں پر بخار لکھا ہوا ہے کہ ستون ہے جس طرح کی ایریا ہے. اس کی داستان کیا ہے کہتے ہیں جتنے ستون ہے درخت ہے. مسجد نبوی جب بنی تو شہر میں درخت ہے. ہر مطلب ایک درخت سے ٹیک لگا کر معمولا خطبہ دیا کرتے تھے. اور جب ایک موقع پر لوگ زیادہ ہو گئے تو ممبر بنا دیا گیا. ہر مطلب طرف سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. جب ممبر بنا تو ممبر کی طرف بڑھنے لگے. جب ممبر کی طرف بڑھے تو واپس تشریف لائے اس درخت کے پاس بیٹھے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر دوبارہ ممبر کی طرف گئے. یہ روایت ہمارے پاس بھی ہے اہل سنت کے پاس بھی. اصحاب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے کام تو کیا کیا. فرمایا جب میں نے ممبر کا رخ کیا تو یہ درخت گریا کرنے لگا کہ اب اللہ کے رسول میرے پاس نہیں آئیں گے. میں اس کے پاس گیا دوبارہ بیٹھا. میں نے اس کو دلاسا دیا ہے کہ میں کبھی نہ کبھی اس کے پاس ضرور آتا رہوں گا. اور اس کے بعد پھر دوبارہ ممبر پہ گئے. اچھی بات ہے ہمارے پاس بھی ہے اہل سنت کے پاس بھی ہے. اور وہ جو اس وقت مدینہ منورہ کے اوپر حاکم ہے ان کے پاس بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے بکا قبول کیا ہے. اس کا بعد جو بکا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی قبول کر رہے ہیں کہ درخت کے اندر روح تھی. اگر درخت کے اندر روح نہیں تھی درخت کے اندر شعور نہیں تھا تو اس نے کیا کس طرح سے کیا. جیسے ایک فرق تھا وہ یہ ختم مطلب نے گریا سنا باقی اس نے گریا نہیں سنا. لیکن ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے شاید سب چیزوں میں روح ختم مطلب کی ایک واقعہ سے نظر آتا ہے. جیسے ان کے اندر روح ہے جانوروں کے اندر کم و بیش یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ روح ہے لیکن ہم بھی سمجھ رہے ہیں ترقی نہیں ہے. کہاں سے پتا چلا کہ روح ہے. آپ ہم بہت سارے ایسے واقعات کے متعلق ہیں قرآن کریم کے اندر. اصل قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کتے کا واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر مثلا شیخ سعدی کے اشعار مشہور ہیں کہ مثلا یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھنے کے نتیجے میں اتنا اونچا مقام حاصل کرتا ہے. روح نہیں تھی اس نے فیصلہ کس سے کیا. جانوروں کے اندر فیصلے کی طاقت ہے یا نہیں ہے. محمد جانوروں کے اندر فیصلے کی کوئی طاقت نہیں ہے. اگر جانوروں کے اندر فیصلے کی طاقت نہیں تو اصحاب کہف نے فیصلہ کیسے کیا کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ رہے گا بولتے ہیں. دوسرا واقعہ حدود کا واقعہ قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ حدود آیا اور حضرت سلیمان نے پوچھا تم کہاں تھے. اس نے بتایا میں ایک ایسے قوم کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جو اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے ان کو خلق کیا. وہ تو حدود پورا استدلال کر رہا ہے. ایک بات کی خبر بھی دے رہا ہے سلیمان کو اور پورا استدلال دے رہا ہے. کہہ رہے کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو خالق ہو اور یہ قوم عجیب ہے جو خالق کی عبادت نہیں کرتی. کیا بغیر روح بغیر شعور کے یہ استدلال ممکن ہے. بڑے بڑے عقلمند لوگ یہ استدلال نہیں دے پائے جو وہاں پہ فرقتے نہیں دیا. وہ لگتا ہے جیسے ہماری کائنات کے بارے میں جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر کوئی بنیادی لفظ کچھ نہ کچھ غلطیاں کر رہے ہیں. اگر وہاں پر تو چاہیے غلطی بخششی قابل ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا ایک جانور کی جسم میں روح قابل ترقی ہے یا قابل ترقی نہیں ہے. جانور کے اندر ارادہ ہے یا ارادہ نہیں ہے. چلیے اس سے ہمارا کیا تعلق زیادہ تعلق نہیں. لیکن اتنا تعلق ضرور ہے کہ اگر کوئی عبادتوں کے دوران ہی جانور میں ذوق کرے گا اس کا اس کو سزا ملے گی. سزا ملے گی. ہمارے پاس مشہد میں مسجد ہے مسجد کو ہر سال آپ جب گھر تشریف لے جائیں مشہد مقدس ان امام کی روح عظمت کا درود بھیجا محمد
شاید وہ زمین کے اوپر ایسی کوئی مسجد اور نہیں ہے جس کے اندر اہل بیت کے ماننے والے جمع ہوتے ہوں 24 گھنٹے عبادت ہوں. مسجد گوہر شاہ کبھی پوچھے مسجد گوہر شاہ کا نام گوہر شاہ ہے. گوہر شاہ کے خاتون کا نام ایک خاتون کا نام ہے جنہوں نے مسجد تعمیر کروائی. اس زمانے کے جو بادشاہ تھے ان کے خاندان کی انتہائی پرہیزگار یعنی جنہوں نے مسجد تعمیر کروائی تو سارے اپنے جو بھی اس کی سپرویژن کرنے والے تھے سب کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے ڈیلی ایک مزدور کی صحت کا ریکارڈ چاہیے کہ کہیں کوئی مزدور بیمار تو نہیں پڑا. ایک مزدور کی صحت کا ریکارڈ چاہیے ڈیلی. اور عالم یہ تھا کہ اگر کوئی ایک مزدور کسی ایک دن بیمار ہو جاتا بہت سارا خود اس کی عادت ملی جاتی. اس سے پوچھتے کہ تم بیمار کیوں ہو گئے کہیں تم سے کل زیادہ کام نہیں کیا جس وجہ سے تم بیمار ہو. ایک مزدور کی تنخواہ کا حساب رکھتے ہیں. ایک چیز دیکھیں گے انتہا یہ ہے کہ جو کنسٹرکشن کے لیے سامان لایا گیا تھا وہ کافی دور سے لایا گیا تھا تو ایک جانور کا ریکارڈ رکھوایا تھا کہ ایک جانور کو کتنا پانی اور کتنا کھانا دیا گیا ہے. میں ایسی مسجد نہیں بنوانا چاہتی جس کے اندر سامان اٹھانے والے جانوروں کو جوڑ دوں. سامان اٹھانے والے جانوروں کو جوڑتا ہوں تب میں جا کے مسجد گوہر شاہ کریں گے. اور ان خاتون کی معرفت میں یاد آتا ہے کہ وہ اس پہ اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ کیوں یعنی کہ امام کے نزدیک جو مسجد بننی چاہیے وہ پاکیزہ مسجد بننی چاہیے. اس معرفت کے ساتھ مسجد بنائیں. آج تک موجود ہے مسجد اور میں اللہ نے اس کے پوری زمین کے اوپر شاید سب سے زیادہ اہل بیت کے ماننے والے جس جگہ عبادت کرتے ہیں اور میں سے ایک مسجد ہے. درختوں میں روح ہے یا نہیں ہے شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. شاید یہ تو قیامت کے دن جب ہم سے سوال ہوں گے تب زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گا. جانوروں میں روح ہے یا نہیں ہے شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جیسے سوال بہت باتیں ہیں اپنی مرتبہ درخت کاٹنے کو منع کرتے ہیں. جنگوں میں بھی درخت کاٹنے کو منع کرتے ہیں. کھڑی فصل کو آپ لگاؤ آباد درختوں کو کسی کو کاٹنے کی اجازت نہیں. جانوروں میں زخم کاٹنا کوئی اجازت نہیں. آپ آ جائیے ساتھ کے اوپر نہیں معلوم درختوں میں روح ہے یا نہیں ہے. نہیں معلوم جانوروں کی روح میں ترقی ہے یا نہیں ہے. ایک بات سچی ہے انسان کی روح میں یقیناً ترقی بھی ہے اور یقیناً زوال بھی ہے. اس میں تو کسی کو شبہ نہیں. جس میں شبہ ہے کہ اس کے اندر خدا واسطے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آیا ان کی روح کے اندر ترقی ہے یا ان کی روح کے اندر زوال ہے. لیکن انسان کے اندر تو کوئی شبہ نہیں ہے. انسان کی روح ہے اس روح میں ترقی بھی ہے اس روح میں زوال بھی ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا حساب کتاب جسم کی ترقی اور زوال کا ہرگز نہیں ہے. ایک خیال سے سوال ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے جسم کو نقصان پہنچائے گا اس کو سوال کا جواب دینا پڑے گا. سر میں اپنے جسم کو کچھ ایسی چیز کھا کر نقصان پہنچاتا ہوں جس میں یہ کہا جائے کہ اس نے جان بوجھ کر نقصان پہنچایا تو اس کو جواب دینا پڑے گا. لیکن جو زیادہ سوال ہم سے ہوگا وہ ہمارے جسم کے بارے میں نہیں ہے وہ ہمارے روح کے بارے میں. بس اس وقت سے ہم لوگ کی ساتھ مشکل پیش آ رہی ہے کہ ہم جسم کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے والے ہیں اور روح کے معاملے میں گویا مطمئن کہ اس پر ہم نے کچھ توجہ زیادہ دینی ہے. بہت کم کوئی ایسے ہوں گے جو دنوں میں سالوں میں مہینوں میں سالوں میں کبھی ایک دفعہ سوچتے ہوں گے میری روح اس وقت کیسی کہاں پوچھ سکتے والے. اچھا خود ہماری معلومات ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ بدن کا سوال نہیں ہوگا روح کا سوال ہوگا اور اس روح کے اندر ترقی کی ہے اس روح کے اندر زوال کی ہے. یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. روح کا ٹھہراؤ نہیں یعنی نفس جس کو اس وقت نفس تعلیم کرتے ہیں البتہ دونوں اصطلاح کے مطلب تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن دونوں کو ایک دوسری جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسے نہیں کہ غلط ہو جائے گا. اس میں ٹھہراؤ نہیں. ٹھہراؤ نہیں کیا مطلب یعنی ایسا نہیں کہ یہ ایک دن کوئی تبدیلی حاصل نہ کرے یا تبدیلی اچھائی میں ہے یا تبدیلی برائی میں. یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ سوچیں کل جہاں پر بھی روح آج وہیں پر کیا میں نے آج حاصل کیا ہے یا میں نے آج کھویا ہے. حتیٰ اگر کوئی یہ سوچے کہ ٹھہراؤ ہے
مثلا کیوں کہیں کہ شاید کوئی ایسا انسان ہو جس کی روح وہیں پر ٹھہری ہوئی ہو، تو امام نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہوا ہے، اس کے 2 دن برابر ہو۔ حتیٰ اگر ہم یہ سوچیں کہ 3 حالتیں ہوں گے، یا وہ ڈرتے حاصل کی ہے، یا ٹھہراؤ ہے، یا تناسل، امام فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا جس کی روح میں ٹھہراؤ۔ کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ ایک دن زندگی گزارا، اور ہم یہ اس کا مقصد ہے اس بات کے اوپر تفصیل سے کر چکے ہیں کہ یہاں کا ایک دن برزخ کے ہزاروں سال کے برابر ہے، اس میں کوئی یعنی کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہاں کے 60 سال وہاں کے لاکھوں سال بن رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک دن کہ 1000 سال بنے گی۔ تو اگر میں نے ایک دن ظاہر کیا، ایک دن میں نے کوئی طرف حاصل نہیں کی، اس کا مطلب برزخ میں جو کام ہزاروں سال میں ہونا ہے اور وہ ایک دن میں کر سکتا تھا، وہ میں نے آج ظاہر کیا۔ اس طرح ہر وہ کام کے حساب دینے لگے تو امام نے بتایا کہ وہاں سمجھ رہا ہوں، تو پھر ہمارا راستہ کچھ نہ بنا کہ 3 مرحلے بیان کرتے ہیں کہ علماء اخلاق اس نفس کی ترقی کے معاملے میں، اس کی تربیت کے معاملے میں 3 مرحلے روزانہ کے بیان کرتے ہیں۔ وہ ہمارا راستہ خدمت درست ہوگا ضرور دے گا محمد ہمارے پاس اس کاؤنسل کے سلسلے میں 2 امکان تھے۔ ایک یہ تھا کہ ہم پچھلے موضوع سے اس کو چھوڑ دیں اور ایک نیا موضوع شروع کریں۔ ہم نے اپنا یہ سمجھا کہ پچھلے موضوع کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے، یہ ہے کہ آج اس طرح سے شروع کیا جائے کہ کوئی اگر نیا آج شروع کرنے والا ہو تو اس کو بھی بہت پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اگر کوئی پیچھے سے تسلسل میں آئے ترقی اس کے لیے قابل ہے کہ نفس کے اندر ترقی اور زوال کا معاملہ کیا تھا، پہلے اس کے اوپر کافی گفتگو ہوئی برزخ کی زندگی کے حوالے سے، اور اگر کوئی نیا شروع کر رہا ہے تو وہ بھی اس اجمالی گفتگو سے پڑھ سکتا ہے آگے کہ نفس کے اندر بہرحال ترقی اور زوال ہے، اور نفس کی کامیابی بھی اصلی کامیابی ہے۔ 11 مسئلوں کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پر افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے۔ کامیابی یہ کامیابی ہے۔ شاید ہم لوگوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو مطمئن نہیں کر پا رہے کہ کامیابی کیا ہے۔ ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ ہم دنیا کے مصنوعی لوگوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ہمیں بھی ایسی کامیابی چاہیے۔ یہ وہی لوگ ہیں میں نے عرض کیا بنی اسرائیل کو ہوا جب انہوں نے لوگوں کو دیکھا خداؤں کے سامنے سر جھکا رہے تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسی خود بنا دو جیسے ان لوگوں کے پاس ہو۔ ہم لوگوں نے دیکھا لوگ دنیا کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، ہم بھی اپنے نفس سے کہنے لگے ہم بھی کیوں دنیا پرستی لاتا ہے، جبکہ ہم بھول گئے کہ ہمیں ہدایت کے چاہنے والے ہیں۔ یعنی اب اگر کوئی دنیا پرستی کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے، اور 3 مہینے کے اندر حکومت نہیں ہونا نکلتا ہے۔ اب اگر کوئی دنیا پرستی کرتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اچھا دنیا پرستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا طے کرے مجھے کیا کرنا ہے۔ دنیا پرستی کی مثال کیا ہے؟ خود چاہتے ہیں امیر المومنین نے دنیا کو 3 طلاقیں دی کہ فوراً فرمایا کہ میں تجھے 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں دنیا کو، اب میں وہ دنیا کی ساتھ میں آپ کو بہار کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی پسندیدگی کی چیز ہوتی تو امیر المومنین نے 3 طلاقیں کیوں دی؟ اچھا پوچھے گا کہ امیر المومنین نے کہا کہ طلاق دیتا ہوں آئے شاعری ہے، آئے شاعری ہے کیا مولا شاعری نہیں کرے؟ مولا اگر شیر بھی ہوا تو وہ حقیقت کے سوال نہیں ہوگا، شیر بھی پڑھنا ہے تو حقیقت میں پڑھنا ہے، شاعری تغیر نہیں مولا کی شاعری، مولا کی شاعری ہے حقیقت، بس ان کے نظر اور شیر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں حقیقت۔ اگر ایسا ہے کہ مولا کرنا ہے کوئی 3 طلاق دیتا ہوں، کیا کرنا ہے کہ اب میرا اس کا راستہ نامحرم کا راستہ ہے، یہ تصدیق سے نہیں آ سکتی، نامحرم کا راستہ ہے، پھر ہم نے اس کو محرم کیوں بنایا؟ ہم کی دنیا کی کسی بات دیکھیے اچھی بات ہو ابھی کا چاہنے والا اس سے اپنے راستے جوڑ رہا ہے، اس کے ساتھ اپنے وابستگی کا اظہار کر رہا ہے، اس سے ابھی نے سارے راستے توڑ دیے۔ یہ بات ہم کی ہونی چاہیے کہ ہم کو اگر ہمیں سمجھ آ جاتا ہم تو کسی بات کو نہیں سمجھ پاتے، بس کامیابی کا معیار اور کچھ نہیں ہے سوائے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کے لیے کہاں ہر روز 3 مرتبہ آنا چاہوں، 3 عمل 3 مرتبہ۔ پہلا مرتبہ صبح کو ابھی احساس ہے جو پیچھے کے بیک گراؤنڈ سارے موجود ہو جاتا ہے
پہلا غلط ہے مشاہدہ، اپنے نفس کے ساتھ شرط کرو، اپنے نفس کے ساتھ عہد کرو، معاہدہ ہی کہہ سکتا ہے۔ کیا شرط کیا ہے؟ یہ شرط کے آج کا پورا دن صرف خدا کی بندگی کو گزارنا، کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ آپ وہ ہوں گے جس نے نافرمانی سے دن شروع کیا ہو، وہ مشاہدہ کیا کرے گا؟ جس نے اٹھتے ہی یہ ثابت کیا ہو کہ میں نافرمان ہوں، اب کیا خبر رہتا ہے؟ اگر آپ کسی بھی احساس کے ساتھ بات رہے ہو، جس کے میں بتائے فجر سے شروع کرتا ہوں کہ آپ دن کیسا ہے، کیا بولے لوگ؟ یعنی پہلا عمل اپنے احکام کے اندر کسی بھی قسم کی ترقی کا، کسی بھی قسم کی کمال کا، لیکن پہلا عمل کیا ہے؟ واجبات انجام دو، آرام کر دو۔ سب سے بڑا عمل پہلا عمل ہے، پہلا عمل کیا ہے؟ واجبات انجام دو، آرام کر دو۔ باقی ترقی کی بات کریں گے، بس اگر آپ اور میرے نزدیک اس نماز کی اہمیت کم کی تو وہ مشکل کام نہیں ہے، وہ اسی دیر کا فرق ہے، اور آپ اس پہلی مشکل سے بہت آسانی سے اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں۔ خدا نے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کی توفیقات حاصل کروانے کے لیے خدا کو توفیق دے، اور جو ہم میں سے پڑھ رہے ہیں، مثلاً ہم لوگ میں اپنے بخود حاصل کروا جو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، کہ خدا ان کی توجہات کو بڑھا دے، اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے درود ہے محمد والا۔ پہلے اٹھتے ہی اللہ کی تعریف سے شروع کیا، اس نے آداب اور سونے سے پہلے کے آداب میں جو نیا نے اعتبار کیے تھے، اٹھتے ہی کام شروع کیا، بعد میں درس کر دوں گا، نماز پڑھی، ایک 5 منٹ کی سجدے کا تذکرہ ہوا تھا، 5 منٹ کا سجدہ، یہ وقت اتنی وقت آپ نے نماز فجر پڑھ لی یا پڑھنے سے پہلے نماز عشاء کے بعد اتنی وقت 5 منٹ کے سجدے کا، اس سجدے میں 5 منٹ جو نے اس کے کم از کم 5 منٹ اس سجدے میں خدا سے شرط کر، خدا سے عہد کر کہ خدایا تو نے ایک دفعہ اور مجھے آخری موت کے بعد زندگی دی، قرآن کریم میں آخری موت کا پہلے آخری موت، شکر خدا کا، خدا نے مجھے دین کے بعد آخری موت کے بعد مجھے ایک موقع اور دے دیا، کس بات کا موقع دیا ہے؟ تاکہ میں اپنے نفس کا تزکیہ کروں، اور کوئی چیز کامیابی ہے کہ کوئی موقع نہیں کیا کہ تم اپنی دولت بڑھاؤ، کوئی موقع نہیں کیا شہرت بڑھاؤ، کوئی موقع نہیں طاقت بڑھاؤ، سب چیزیں وسیلہ ہیں، صرف ایک بات کا موقع دیا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ پہلے اس کے اندر شکر بجا کہ خدا نے مجھے آخری موت کے بعد ایک موقع اور دے دیا کہ میں اپنے نفس کا تزکیہ کروں، میرا بندہ بن۔ اس وقت خدا بتا کہ ہم کہتے ہیں دعا کریں کہ خدایا آج کے دن کو اپنی اطاعت کا دن قرار دے، اور اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کر کہ جو کام کروں گا اس سوچ کی کروں گا کہ اس میں اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ اچھا ہم لوگ ناقص، ہماری توجہات بڑی، ہمارے اعمال انتہائی بس، نتیجے کی جو بار بار اس عہد کو بھولے گی۔ مثلا تمہاری عہد کیا ہے تو کہ گھر سے نکلتے وقت کیوں بھول جائے، مثلا اپنے طور پر سیدھا آدمی کے سامنے کھڑا نکلنے کے لیے اپنے آپ سے پیچھے کر کے اے اللہ کے بدلے کیا تم بندگی کے لیے باہر نکل رہے، کس بندگی کے لیے نکل رہے؟ جو کچھ کرنے کا ارادہ ہے یہ بندگی ہے یا کچھ اور ہے؟ اگر بندگی ہے تو بندہ بن نہیں کرتا، اب اس لیے کا وقت خوبصورت، اب خدا نے ایک دن اور نہیں کیا اپنی بندگی کی، تزکیہ نفس کی، نفس کے کمال کی، امام کی خدمت کرنے کے لیے ایک دن موقع ایک دن اور مل گیا۔ سوچ کر اصل سے ہم اگر عاشق ہوتے نا تو ہم صبح ہوتے، اگر ہم عاشق ہوتے عبادت کے ہر صبح ہوتے، اس بات پر خدا ایک رات اور گزر گئی اور بجا نہیں آئی، کہاں ہے تو خدا عاشق ہوتے تو بولا رات جگہ نہیں ہے، ایک دن اور زیادہ تھا، ہم یہ سوچتے ہیں ہم اپنی ماں کی عادت کو یاد نہیں کرتے،
ورنہ میں تمہاری بات کے اوپر کلیا کرتے تو بولا ایک دن اور غلط ہو جاتا ہے بس دعا ہے پر دعا ہے سوال پر بدل کے بعد پر دعا ہے پر اس مخاطب طرح سے دعا ہے بس بس دعا ہے ضرور پڑھ بس آپ اہم کر رہے ہیں یہاں پر خدایا ایک دن تیری پاکیزگی میں تیری بندگی میں تیری دعوت اور گزارنا ہے دس کے نفس میں زمین میں کمال میں معصیت کے اندر بندہ بنا کر اپنی بات سے کر کے مولا ایک دن زیادہ تو اور گزارے لیکن ایسا گزارے کہ کل کے دن ایک قدم ظہور سے اور ایک قدم اور نصیب ہو جائے بس اپنے خدا شروع کریں اس کی یاد کے ساتھ خدا مددگار ہوتا ہے اب پورے وقت مراقبت ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے پہلا مسئلہ ہے مشاہدہ یا معاہدہ آپ نے 10% معاہدہ کیا دوسرا مسئلہ ہے مراقبہ مراقبہ تو کہتے ہیں جیسے ہمارے حکم میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے اوپر گرفت کر دی چوکیداری کرنی ہے باقاعدہ چوکیداری وہ کیا اس نفس کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نزدیک نہ ہے بالکل ایسے جیسے ایک پودا زمین کے اندر لگایا جاتا ہے تو بار بار اس کی بات نہیں دی جاتی ہے کہ کہیں پودے کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے مثلا تیز ہوا اس کو اوپر نہ لے جائے آپ کا نفس ہے آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے یہ اللہ نے آپ کو امانت کے لیے فرمایا تھا وہ انسان نہ آپ کو لیے ہے روحی جب آپ کی روح محسوس کرتے ہیں وہ یہ سال اللہ تعالیٰ روح اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں ربی وہ مومن اب سے ربی یہ میرے پروردگار کی آمد سے بس میرے رات بات مقدس امانت ہے روح خدا ہم اس کو احساس نہیں کریں گے ہمارا ہمارے پاس مراقبہ کیا ہے اس کی حفاظت کریں معصیت نافرمانی سے بدبخت نہیں کرتا دعا اللہ کے اندر سید الشہداء نے ایک جملے میں دعا کرنا ہے فرمایا وَلَا تُسْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ اے خدایا اپنی نافرمانی کے ذریعے مجھے بدبختی میں مبتلا نہ کرنا کہ ایسا ہو میں کوئی نافرمانی کر دوں جس سے نہیں بدبختی آتی یہ بدبختی ہے یہ جو ہم لوگ اپنی دنیا میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں آج بہت برا رہتا آج بہت بدقسمت رہتا بدقسمت وہ نہیں ہے بدقسمت وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ بدقسمت ہے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ پیش آتا ہے درود بھیجو صرف ایک چہرتا آخر جتنا مجھے آپ کی زندگی کی آخرت یاد رہتا ہے یہ ہماری کام ہے وہ نہیں ہے ہمارے میں ہم تین حقائق کے ممکن ہیں اور جو تین حقیقتوں کا ممکن ہوتا ہے حقیقت کو کہا ہے جب میں ممکن ہوں کہ عمل میں ممکن ہے تو مجھے درگاہ کہ خدا ہر 10 منٹ کے بعد قبول کرنے کے خدا دوسرا ہمارے نفس تیسرا آخرت ہم بار بار بلا لیتے ہیں کہ اس دنیا کی کسی کا آخرت ہے سفر وہاں کا ہے آخرت یہ منزل ہے زیادہ سے زیادہ گزرتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک راستہ ہے وہ بھی بہت چھوٹا سا راستہ ہے 50 سال کا اس کا اگلا راستہ بہت لمبا راستہ ہے 50 سال کا یہ چیزیں بلا لیتے ہیں ان حقیقتوں کے بار بار ہم ضرور یہ چیزیں یاد کرتے رہے کہ ہم مستقیم اس راستے میں جس میں نبی رہنے کا انتظار ہے اچھا وہ ہر اس کو بس اس ایک اینگل سے دیکھتے آپ یقین مانیے آپ بار بار روایتوں میں دیکھیں گے ان کا ہمارے دیکھنے کا انداز مختلف ہے ہر چیز میں مختلف لگ رہا ہے جتنا فضیلت کی روایات پڑھتے رہیے اور ضرور پڑھیے زندگی سے بات نہیں کرتی اہمیت کی روایات ضرور دیں مجھے آج ایک دفعہ دہلی میں تھا بہت پریشان ہوا کسی مسئلے کی وجہ سے مشکلات کی ہوتی اور وہ ایک چیزیں جمع ہو گئی بہت زیادہ تندرست ایک جگہ پڑھنے کے نماز پڑھا نماز استاد کو دیکھا جو اچھے استاد سمجھے جاتے ہیں نماز پڑھا رہے تھے میں پھر برابر اکثر نہیں یاد میں کیا کروں تو نماز پڑھنے کے بعد کیا نہ کر کے سب کچھ بتانے کیا ہو گئے تھے بہت خراب ہے سب بہت پریشان ہوں یعنی اجرت کی روایت پڑھنا تو بہت بڑی میں تو کچھ خاص چاہ رہا نہیں اجرت کی روایت تو بس یعنی اس میں تمہاری دنیا تمہاری آخر تمہاری ہر چیز کا ہر اس کے اندر ہے حقیقت مطلب کی سمجھ نہیں آ رہی مجھے میں خود ایک کام
کو غور کرو تو اس کو سمجھ نہیں آئے اس میں مشکل کا حل کیسے ہے. اب آہستہ آہستہ جان جا رہے تھے وقت سے گزرنے کے بعد مشکل کا حل تھا. کیوں اس سے ہماری نظر بن جائے کہ ایسے میں چیزوں کو دیکھتے کیسے. ہم دیکھتے معذرت سے نہ کر بچتا ہم دیکھتے کوئی جواب کراتے ہیں نام ہمارے ایسے رہتے سے نام دیکھتے جواب کراتے لیکن واقع ایک دیوانہ کرا بس مطلب تشریف کا کیوں بس لے لگا رہا ساتھ کو دیکھا پوچھا لوگوں سے کیا ہوا کہتے ہیں ایک دیوانہ کرا ہے پاگل تعلیم نہیں مجنون اردو نہیں سنا مجنون دیوانہ نزدیک تشریف لائے ساتھ کو دیکھا پڑھا کہ دیوانہ نہیں ہے یہ بیمار ہے نہیں دیوانہ ہے یہ بیمار ہے. دیوانہ وہ ہے جو قیامت کو بلا دیتا ہے. اچھا ذرا بتائیے گا یہ خطی مرتبت نے بس لفظ تبدیل کیا بس لفظ تبدیل نہیں کیا ہے مفہوم کی تبدیلی بتائی ذہن دیکھنے کی تبدیلی بتائی. مگر اس کو دیوانہ کو کہتے ہیں دیوانہ اس کے طرح ہمارا کام نہیں کر رہا ہے. یہ جو بولتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کیا بول رہا ہوں. یہ دیوانہ نہیں ہے یہ بیمار ہے. دیوانہ وہ جس کو خدا نے عمل کی ہے قیامت کا اعتراف کرتا ہے پھر قیامت کو گزار دیتا ہے. یہ دیوانہ ہے یہ دیوانہ ہے. کیوں اس کو خدا نے عمل کی تھی یہ جانتا ہی ہے پھر مجھ سے کہتا ہے کہ میں آخرت میں کھا رہا ہوں پھر بلا دیتا ہے. یہ دیوانہ کیوں ہے. دیوانہ وہ جو اپنی عمل استعمال نہ کرے جو آخرت کو بلا رہے ہیں پھر اپنی عمل استعمال نہیں کرنا پتا ہے دیوانہ. جگہ جگہ آپ ان کے دین میں ان کے دیکھنے میں فرق دیکھیں مطلب ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو اس کو پاگل کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں پاگل بالکل اس طرح جتنا ان کے زمانے میں لوگوں نے کہا نہیں قبول کرتے جیسے نہیں خاص طریقے سے دیکھو چیزوں کو دیکھنے کا انداز کیا ہے خدا آخرت اور نفس کہتے ہیں. آپ یقین فرمائیے کہ وہ سادہ ہے اپنی زندگی کو سنبھالنے کا خدا آخرت اور نفس اس کو پہلے دیکھنا شروع کرتا ہوں. مجھے اپنی زندگی میں اپنے کام شروع کرتا ہوں تاکہ اس کی عملی ترتیب ہوتی چلی جائے. درود بھیجے گا محمد مثلا محدث پڑھنی ہے اس میں 3 چیزیں دیکھنی ہیں خدا آخرت اور نفس. پہلی بات جو کام جو ہو رہا ہے اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو غلط ہے. مثلا خدا کے لیے نہیں ہے تو کیا ہے طاقت کے لیے ہو سکتا ہے شہرت کے لیے ہو سکتا ہے پیسے کے لیے ہو سکتا ہے کیوں نہیں دل کو بہلانے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے غلط ہے جو کچھ بھی حضرت ہونا چاہیے خدا اور خدا نے حکم کیا ہے اہل کی مودت اس آدمی کا ایک نیت چاہیے بس وہ ایک نیت نہیں ہے یہ خدا نے کہا ہے کہ اہل کی مودت پر واجب ہے. اس مودت کو ادا کرنے کے لیے جو اہل رسالت ہے یہ کامیاب پائے یہ نیت سے ہے. باقی ساری نیتیں غلط ہے. زیادہ ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے عرض کیا کہ کیسے شیطان ہمارے اس کام کے اندر دخالت دیتا ہے. زیادہ ہم بغیر نام کے کام نہیں کرتے خلوص کے ساتھ وہ کام میں کام نہیں کرتے. یہ ساری غلطیاں جو ہم انجام دیتے اس کو صرف خدا خاطر انجام پاس سے جو دنوں کے احوال کو جانتا ہے بس کئی بار ہو گیا جس کے لیے کر رہے ہیں وہ اتنا آگاہ ہے کہ اس سے کوئی چیز چھوٹے گی نہیں تو پھر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھنا خبیر ہے. بس پہلی چیز کہہ دیتے ہیں خدا اور خدا کا حکم. دوسری چیز دنیا میں دیکھو آخرت. اچھا اگر کوئی اس عمل میں پاکستان والا رہتا ہے اس میں دنیا کیا دیکھ سکتا ہے آپ دنیا کی دیکھ سکتا ہے اس کا رزلٹ دنیا میں کیا دے گا دنیا میں رزلٹ دیکھ سکتا ہے. مثلا میرے ساتھ دنیا بیٹھ کے سوچے میری بات کتنی ہے یہ سوچ سکتا ہے. میرے ساتھ دنیا بیٹھ کے سوچے اس سے مجھے پیسہ کتنا ملے یہ سوچ سکتا ہے. میرے ساتھ یہ سوچ سکتا ہے کہ جو سننے والے ہیں ان کو خوش کروں تاکہ میری بات آگے بڑھے. سب دنیا ہے اس کے مقابلے سے دیکھ لیا جائے مجھے کہ مجھے وہ کرنا ہے جس سے میری دنیا بنے یا نہ بنے میری آخرت بن جائے. شیخ بہت ہے تو بھی ایک ہے
کیا ہے؟ دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں ہے، آخرت اس سے کم تک کوئی معاملہ طے نہیں کرے. اب لوگ کم آ رہے ہیں، لوگ زیادہ آ رہے ہیں، لوگ پسند کریں ہیں، لوگ نہ کریں، آپ کا رب آپ پر بہت آپ کا رب. جب آپ خدا کی خاطر کریں گے اور خدا کے اوصاف کو جانتے ہوں گے، آپ سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں. کیوں؟ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ خدا کی خاطر کریں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگر دنیا میں کام کرتے نا کرتے کسی نے اگر مجھے مارا اور گولی کر گئی تو مجھے نقصان ہوا، تو یہ نقصان کیا ہے؟ سید شعرا نے گھاٹا اٹھایا، نوٹ میں لاتا ہے. سید شعرا کی قسم کے اوپر شکلی تھی، اس کے بعد میں کوئی شمار نہیں کر پاتا تھا، کیا کوئی نقصان ہوا؟ ہم چند بات رہنے کو تیار نہیں ہے اس کی خاطر. ہم کیوں سے مغرب کربلا کھڑوں کا مقام سے اگر دین محمد کی فرمائش ہے کہ میں مار رہا ہوں تو تلوار واؤں مجھے مارو. دو لوگوں کی طرف ہم نہیں سہ سکتے، لوگوں کی چار بات نہیں سہ سکتے. اس وقت اس عظمت کے ساتھ جس میں لازم کو بات کر رہے ہیں ہم نہیں کر سکتے. لوگوں نے کچھ کھویا کتنا کرنا خدا کو بات بات کر کھویا ہم نہیں کر سکتے. بس ایک میں صحیح ہے وہ خدا والے ہے، دوسرا ہے کیا ہے آخرت کی عزت، تیسری بات یہ مان لے کہ اس میں جسم کو کیا کرا، یہ دیکھیں آپ کی روح کو کیا کرا. اگر اس کام کو یاد رکھ کیا اب ہماری اپنی زندگی کے اندر اس کو تبدیل کر دیں. آپ نے رزق کمانے کی بہترین صورت یہ کہیں گے نا رزق کمانے کی. بری صورت میں بہت ساری ہوتی ہے. بہترین صورت کیا ہے؟ آپ نے گھر سے کہ آپ کو کمائیں تاکہ اپنے لیے بچوں کے لیے مدد کے ساتھ اس میں سے بات کیوں دولت کمائیں گے ایسا کمائیں گے پھر کیا؟ اس کی نیت سامنے ہے. خدا رفتار نے مجھے عزت مند خلق کی ہے، میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے نہیں ہوں، عزت نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت مند خلق کی ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہوں، عزت کے لیے نہیں ہوتا. خدا رفتار نے مجھے بدلا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی لاپرواہی کر کے بدبختی نہیں ہوگا، چاہے اس کی مجھے کتنی دولت کرنا ہے. اللہ کی خاطر کرو، اللہ کی خاطر کرو گا عزت کی زندگی گزارنے کے لیے حلال روزی کماؤ، یہ میرا حل ہے. اب آپ کا فرق کو اٹھانا عبادت ہے. اب آپ حلال کو اٹھائیں گے عبادت ہے. خدا اگر کوئی حلال کمائی کی نیت سے اس نیت سے جو بھی عبادت آپ کرنا چاہتی آپ قدم کو اٹھائیں عبادت کریں. لیکن مشکل ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے دیش میں دسوں کو جب نکلتے ہیں اصل یہ بات کیا نہیں رکھتے کہ دینے والا خدا ہے، بس کو ہاتھوں پہ نظر کے نیچے نہیں لیتا. کیوں بات بول رہی ہے رضا خدا ہے؟ انسان اگر میں اپنے لیے سوچتا ہوں فرق اگر میں صبح کو جگہ نکلا نوکری کے 10 سال سے جگہ نوکری کر رہا تھا، لیکن میں کی محنت ہوتی ہے صبح کو وہاں اس جگہ ہماری نوکری آج سے بتا پریشان ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بولا چاہیے جو رزاق ہے اس کو یہ بگاڑ نہیں سکتا، اور جو رزاق ہے جب تک وہ نہیں بگڑا ہے کچھ نہیں بگڑا ہے. جتنا پریشان اب میں کروں ہم لوگوں کی رسمیاں خدا کے ساتھ نہیں ہے کہیں اور نہ کی. یہ واقعہ سچ ہے ایک بار آپ کے ساتھ درد کر چکا ہوں درد کروں گا تیسرا مرتبہ بتا دوں نہیں وہ میرے گھر سے نکل جائے. پہلا معاہدہ مشاہدہ نفس کے ساتھ، دوسرا مراقبہ پورے دن مراقبہ ہر چیز میں مراقبہ عبادت میں مراقبہ آج نہیں ہوا. تیسرا کیا ہے؟ محاسبہ. دن کے آخر میں محاسبہ اپنا حساب آج کے دن غلط کیوں گزرا. مثلا آج میں نے ایک نماز اول وقت نہیں پڑھی تو دیر سے پڑھی. خدا نے چاہتا تھا بس اس کی عبادت کے لیے نکالا نہ کہ عبادت کو اپنے وقتوں میں ایڈجسٹ کرو. ان دونوں بہت فرق ہے. یہ جب اپنے والا کہتے ہیں دیکھو پہلے نماز پڑھ لو تاکہ پھر کاموں کے لیے تمہارا ذہن فارغ ہو جائے. اور کی اصطلاح میں شیر ہے
فرمایا اسلام میں شرک ہے. کیوں؟ تم خلق نہیں ہوئے دوسرے کاموں کے لیے، تم خلق ہوئے اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا پہلا کام اللہ کی رضا کے لیے. یہ کیوں سوچ رہے ہو؟ پہلے یہ کر دو تاکہ بعد کے لیے فائدے ہو. اصل زندگی کو ختم کرو، عبادت کے لیے فائدے ہو. ہمیں عبادت کے لیے فائدے ہونا تھا، تاکہ دوسرے کاموں عبادت کو لگتا ہے دوسرے کاموں کے لیے فائدے ہو. یہ نہیں کرنا تھا. مثلاً اگر 1 بجے نماز پڑھی ہوتی ہے اور میں نے سوچا کہ 1 بجے جماعت میں شرکت کروں گا، یہ وہ وقت ہے جس کے لیے میں نے سب سے پہلے ہونا ہے. اور اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ختم کر دیتا ہے میں اب پہلے وقت نماز پڑھوں جو خدا نے مجھ سے چاہا. اچھا اگر میں نے نہیں کیا آپ کو اپنا محاصرہ کرو، آج میں نے غلط کام کیوں کیا؟ خدا نے مجھ سے کچھ اور کہا. مثلاً آپ کو کام کر سکتی ہے جو ہم نے کل بھی شاید اشارہ کیا کہ اگر مولانا کوفہ کے اندر مسجد کے اندر نماز پڑھاتے ہیں، کچھ دیر سے نماز پڑھے مروں کو پسند آئے، اب سے کیا کر اب کیوں کر رہے ہیں؟ اب اپنے وقت کے بعد ہم جیسا وہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کیا ان کی بجلی کی ہو. بس میں اپنا حساب کروں آج مثال طور پر کہ میں نے آج ایک نماز اول وقت میں پڑھی، یہ کیوں کیا؟ نمبر 2 مثال کے طور پر میں سے نماز پڑھی توجہ سے نہیں پڑھی، نماز اتنی وقت ہے جس میں توجہ ہوتی ہے. بس 4 نماز میں اگر ایک تکبیر توجہ سے کہیں گے ایک تکبیر قبول باقی قبول نہیں. مثلا میں نے سوچا تھا کہ ہر نماز کے ساتھ کم از کم 2 رکعت نافلہ ضرور پڑھوں گا. ہمارے یہاں نافلہ سب نہیں پڑھتے، شیعہ نہیں پڑھتے. اب اس موقع کے نام رسول خدا کی وصیت دیکھیں، دونوں کی ذات مقدس سے درود بھیجے گا محمد
صحیح ہوگا. بہت بڑا سمجھ 80% آبادی شیعہ ہے. بہت عجیب نام کی طرح سے علماء اور کوئی پائے تو علماء وہاں پر موجود. ابھی کیا ہو گیا ہم لوگ نے کیس پیدا کر لیکن شخصیتیں بہت عجیب ہو گئی وہاں پر. تو مثلا ایک شیخ محسن ثبور شاید قدر کیا ہے میں یہاں پہ کہیں اور کیے خبر کے اوپر کئی دفعہ کوشش کی چھت کر جائے چھت کمپنی کر جائے چھت خراب ہو جاتی. ابھی کیا دیکھتے ہیں بغیر چھت مسجد پہ نہیں رہتی خبر کے ساتھ بغیر چھت اور ہم سے رابطہ کے کیا مسئلہ ہے چھت کیوں نہیں چھوڑتے. کبھی یہ جاتی کہ ایسا کبھی غائب ہوئی انہوں نے اس مخالفے کے آنے میں کہا کہ میرے مولوی کی چھت بغیر کفن کے سورج کے نیچے پڑے. میں اسے قبول نہیں کروں گا اپنی خبر میری خبر تو میرے نیچے آج تک بغیر چھت کی مسجد ہے ان کی خبر تو کوئی شاید ہے خود دیکھتے ہیں وہاں نواز کرتے یہ آشکار سے دوسری بات ہے. شیخ عبدالعزیز بہت بار سے ایک آیا روڈ میں سے فلیٹ بنی تھی ایکسٹینشن کا روڈ تھا بڑی بڑی چھوٹی روڈ وہاں پر رہی بیچ میں خبر آ گئی کوئی ہنڈریڈ کانٹریکٹر ہے اس کو دیا گیا تھا اس نے کہا بلڈوزر چلاؤ بلڈوزر چلانے میں کوئی نہیں چلا کہہ رہا ہے تو مسلمان ہمارے ساتھ میں ایسے نہیں کر رہا ہوں لوگ اپنے خبر بچانے کی کرتے ہیں اس نے خود چلا بلڈوزر وہ بھی کہیں اور جا کے گرا وہیں پر کی گورنمنٹ فوراً جیسے وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی موجود کیا آنے کا ظاہر ہو رہا ہے سرنڈر کر دیتے کہنے بس کرو اور مزید کوشش نہیں کرو ہوتا ہے کہ بات اور کہتے ہیں موجود کا ظاہر ہو رہا ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے اب خبر کے دوسرے سے روڈ نکالتے ہیں اب کیسے جیسی خبر پر پہنچی وہ روڈ ہوتی ہے واپس آ جائے بیچ میں خبر کہا اس کے اوپر ایک اچھی سی مسجد بنا دیں خوبصورت سی مسجد بنا دیں. اب مسجد بنانے تو ان کی گورنمنٹ نے جیسے دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں دن میں دیواری کر کر دیتے آگے تو آپ کو اتنے دیتی تھی ہر روز کو دیکھا بمبئی میں تصویریں بھی رکھی ہیں کی دیوار جب سب دن چلا کہ اتنے کوئی شیعہ لوگ اپنی بات ماننے کی نہیں کر رہے باہر لگا دی وہاں پر پہلے بنا دی ہر روز میں یہ کام کبھی کہتے آتی آئی تھی کبھی کہتے زلزلہ آیا تھا کبھی یہ کبھی وہ دیکھتے بھائی یہ مسئلہ ہے دیوار کھڑی کیوں ہوئی زیادہ مجبور ہوئے کہ علماء کو بتایا تھا یہ کیا معاملہ ہے سر روڈ کے بیچ میں آ رہی تھی خبر بولنے کی کوشش کی نہیں مارے ہم سے روڈ سائڈ میں چلے ابھی مسجد کا نام مسجد نہیں مانتے کیا علماء کو رابطہ ہو رہا ہے میں ان سے رابطہ کروں مجھے کیا مسئلہ کہ کام ہے حرام پیسہ اپنی خبروں میں برداشت نہیں کروں حلال پیسے کی مسجد بناؤں بتائیے مشکل ہے. لوگوں نے چرچا کیا لوگوں نے کہا وہ چرچا کیا اس چرچے سے سادہ کی مسجد بنائی وہ مسجد ابھی تک ہے وہاں کی نماز پڑھی کہ بڑے لوگ ہیں ہم نہیں چاہتے ایسے بنے کیوں نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے ہمیں تو کون نصیب کر دے رہے چاہتے ہیں تو تم تھوڑا سا دنیا پیچھے رہتے دنیا داری میں بچوں 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 بات ہم چھوڑ سکتے نہ ہونا پیچھے بات ہو سکتا ہے دنیا سے کاٹ سارا کراتا ہے میرا طرح کیوں کرا کہ اپنی زندگی کو الگ کرنے کی طرف جو ہمارا دیکھا ہوتا ہے تو کرنا چاہتا ہے لیکن زندگی بڑھتی ہے محبوب بندوں میں سے ایک بندہ ہو جو توبہ کرے جو بندہ توبہ کرے قرآن پسند سکھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میں ہوں تو توبہ کرنے والا پوچھتا ہے میں ہوں کہیے کہ میں ہوں اور بہت قریب ہوں یعنی قریب ہوں توبہ کا جواب سے پڑے مجیب و دا و دا اندر جیسے مجھے پکارے گا میں اس کی بات پر بتا کہوں گا اور توبہ کرنے والے سے مقام ہے. ہم لوگ ذرا توجہ دیں پتہ نہیں کیا کیا مقامات حاصل کر سکتے صرف ہم لوگ قسمت یہ دنیا دعوت سب رہتے ہیں سمجھتے ہیں جس طرح یہ دنیا داری کر رہے ہیں ہم نے دنیا داری کر آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی خدمت کر ان سادہ سادہ باتوں میں عمل کرنا شروع کر لیکن نفس کو پڑھتا یا نہیں پڑھتا خوب زبر سے نہ کرتے کل آپ نے تفصیل سے منافقت کا کیا تھا انسان کو دو دن نہیں ہونا چاہیے ایک دن صاف صاف ہونا چاہیے. آپ بھی راستے کو چلیے کوشش کیجیے
صداقت کیا وہ جو وسیع نامہ میں نے بیان کیا اس میں جو سب سے پہلی چیز ختم مطلب نے ارشاد فرمائی وہ سچائی ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت چیز سب سے زیادہ پامال ہو رہی ہے وہی سچائی. اب سچے کم جیسی کہہبت انسان آنکھیں بند کر کے اعتقاد کرنے کے لیے سچ ہو. اب سچے آپ اور ہمارے بھی سارے بارے کسی اور میں نہیں کرتے تھے تو کسی کے پاس سے شہرت کی نصرت نہیں ہمارے پاس آپ ہمارے کو کہہ سکتے ہم لوگ بھی طے کرتے ہم اس کو اچھا مدد کرتے ہیں. اب کسی شہرت کے راستے چلنا شروع کر دیجیے جو لوگ کر پائے اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں ماشاء اللہ سمجھتے کہ زیادہ اچھا روز بنے زیادہ اچھا روز بنے زندگی بدلنے والی چیزوں میں سیکھی 100 روپئے کہہ سکتے ہیں 2 جگہ لکھا ہے 100 روپئے کہتے ہیں 100 روپئے کہہ رہے ہیں 100 کا کہہ سکتے ہیں یہی سمجھ ہے. آپ نے گویا سمجھ پانا چاہتا نہ پڑھے گویا کا 15 خرچ کریں آپ کا 11 کی نماز نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے زیادہ پورا شروع کریں سے زیادہ شروع کیجیے اپنی زندگی کے اوپر اثر کیجیے. تو خدا ہم لوگوں کے پاس سونا ہے لیکن استعمال نہیں. چھوٹے چھوٹے بہت کی طرح کام کر رہی ہے انسان کے اوپر تبدیل کر دیتی ہے. کتنے ایسا لوگوں کو کیمیا ہونا ہے کہ اس کو اگر کسی کے ہاتھ میں درد کرے تو سونا بچ جائے گی جیسے اپنا کام کیجیے اتنا بڑا کیمیا آگے استعمال نہیں کر رہے آخر کرنے سے مت سیدھے سونا کو آخر کے استعمال دنیا میں مل جائے گی دنیا بہت چھوٹی ہے. دنیا سارا خاص سے استعمال کیا ہے جب آپ آخرت کے لیے استعمال کیے جن لوگوں نے آخرت کے لیے استعمال کیا کہ وہاں سے یہ موسم ثبوت کیا ہے سیدھے سونا کا استعمال ہے. جو آپ نے بولا بنایا دھوپ میں ڈالا ہے تو میں نے دھوپ میں ڈالا میں نے دھوپ میں سیدھے سونا کا استعمال سیدھے سونا کا استعمال آپ کا نظر نکال ہے آپ نے سب کو موسم ہے اور خدا نے کس طریقے سے ہمیں نشانیاں دکھائی ہیں دنیا کے اندر. اب مثال کے طور پر سفید مہینہ ہے شہروں کی لاگت ایک طرف سوچی کرنا چاہیے دنیا میں کہاں کہاں ہاؤس ہے اچھی طریقہ کہاں کہاں ہاؤس ہے. آپ کو ایسا کوئی خطہ چلتا ایسا نہیں ہے جہاں ہاؤس ہے کہاں جگہ ہاؤس ہے. ہم دلوں کو نزدیک کر کے ہماری زندگی گزر گئی اور دھیان دیکھا یعنی اگر کوئی پوری دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ جو لوگ سیکٹر شہدا سے سب سے زیادہ وابستہ ہے ان میں سے ایک بڑے سبھی کے لوگ دھیان دیکھا سیکٹر شہدا سے وابستہ ہے. آج جو ہماری نسلوں میں قربانیاں کی اسلام ہم لوگ اب کہانیوں کی طرح پڑھتے ہیں کہ مثلا جہانگیر کے زمانے میں کیا ہوا کہانیوں کی طرح پڑھتے ہیں کہ مثلا اورنگزیب کے زمانے میں کیا ہوا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو زمانے سادات میں قربانی ہے جو اس زمانے سادات میں قربانی ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ مثلا کسی سید کو پکڑ کر اس کی کھال زندہ رہتا ہوتا ہے تو اس کو پوچھا کر کے رکھتا لینا ضروری ہے سادات کو اس طرح پکڑتے تھے زندہ رہتا کھال اٹھاتے تھے پوچھا کر کے رکھتا ایسے سکھاتے اس طرح سے اس کی مٹی کے اوپر اس کھانے جانے کے سارے چاہتے تو آفس سے جائے ادھر سے جائے ساری استعمال سے ادھر کر کے جائے نہیں ڈرے رہے تو ڈرے سے انسان کا نام یہاں پر جائے ڈرے اس بات پر اب آپ کہتے مجھے ذکر حسین کافی آیا اس ذکر حسین کو لے کر سے دل کر دور جائے ڈرنے والے جائے ذکر حسین کو کس طریقے کو پتا نہیں کرتے دنیا بدلی ہے اور انہیں مسائل سے نہیں سکتا طریقہ یہی مسائل کا طریقہ یہی دروس کا طریقہ ہے یہی معلوم کرنے کا طریقہ یہی طریقہ ہے. سب موقع نے اس بات کی کہ کس طریقے کے ذریعے سے انسان کمال کو پر پہنچ سکتا ہے. اگر کسی سے پوچھا ایک عالم سے پوچھا کہ کون کمال کو برآمد کرنا چاہتا ہوں کیا کروں
بظاہر جب خیال سے کسی اور عالم سے پوچھا کہ وقت کے وقت کو بڑا بات کرنا چاہتا ہوں کیا کروں؟ کہنے کے بہت سادہ کام صبح شام دن میں کہاں شام 2 وقت امام حسین کے اوپر گریا گیا اب بہت سادہ کام دن میں 2 وقت امام حسین گریا گیا ایسے امام حسین ملاقات کیسے ہو؟ کہنے کے تم نے جائزہ لانے نہیں پڑا اس میں میں کہا ہے جیسے اپنے میں صبح شام آپ کے اوپر گریا کرتا ہوں نہیں پڑا صبح کو گریا کرتا ہوں وقت کو سونے اور